नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। जैसा कि आप जानते हैं, आए रोज़ आप न्यूज़ बुलेटिन्स में देखते हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मुख्तलिफ नेशनल और रीजनल चैनलों पे भी। जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से जो उनके साथ मुंसलिक है खदमत सेंटर वाले, वो पिछले 9 दिनों से एहतजाज पे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है इसी जो ये खदमत सेंटर जो मालिकान हैं, उनके जो ज़िम्मेदार हैं और इनकी जो एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट मेरे दाएं साइड बैठे हैं और एक ज़िम्मेदार हैं जो मेरे बाएं साइड बैठे हैं। तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, ये जो आप एहतजाज पर हैं, क्या वजह है कि आप मजबूर हो गए हैं कि 9 दिन से आप लगातार एहतजाज पे हैं, आपकी डिमांड्स क्या है, आपके साथ क्या हुआ है, जेके बैंक ने आपके साथ क्या है, यही सवालात इनसे हम पूछेंगे, इनसे जवाब तलब करेंगे। जब उनने पहले रोज़ यहाँ पे प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज किया तो हमने इनसे पूछा कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि 2009 में जम्मू कश्मीर बैंक ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया है कि जम्मू कश्मीर बैंक ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि जम्मू कश्मीर में जो आला तालीम याफ्ता जो IT प्रोफेशनल्स हैं या दूसरे आला तालीम याफ्ता लोग हैं, उनको एक रोज़गार फराहम किया जाए। उसी सिलसिले में उस वक्त जम्मू कश्मीर स्टेट और जम्मू कश्मीर बैंक ने एक मिलजुल कर एक प्रोग्राम बनाया कि हम इन पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार देंगे। उससे क्या होगा, जो जम्मू कश्मीर बैंक के जो कस्टमर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर बैंक की जो रोज़ाना जो उनका कामकाज है, उसको उन्होंने आउटसोर्स करने के लिए कुछ लोगों को उसमें एंगेज किया, जिनको हम उस स्कीम का नाम दिया खदमत सेंटर। तो फिर इनके ये हवाले ये काम किया गया और उनसे उस वक्त बाज़ाब्ता जो जम्मू कश्मीर बैंक ने गाइडलाइंस तय की थी कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और इसकी स्किल्स क्या होनी चाहिए। तो फिर प्रॉपर स्क्रीनिंग के तहत इनको ये सेंटर अलॉट किए गए। इन्होंने इस स्कीम को अपनाया और इसी रोज़गार को अपनाया और उन्होंने हर एक बैंक के हिसाब से एक यूनिट कायम किया है खदमत सेंटर के नाम से। कि उसमें एक प्रोविजन जम्मू कश्मीर बैंक ने उस वक्त ये गाइडलाइन में रखा था कि इनका जो ये यूनिट बनेगा ये ट्रांसफ़र होगा, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कोई होता है, जैसे सरकारी मुलाजमत में कोई जब मुलाजमत के बाद रिटायर होते उसके बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर बैंक ने इस स्कीम के तहत इनको बोला अगर आप खदमत सेंटर चलाते तो ये कल ये खदमत सेंटर जो इस पर आप पैसा जो इस पर जो आप वक्त सर्व करेंगे तो ये आपके बच्चों को फिर ट्रांसफ़र होगा। लेकिन बीच में क्या हुआ, उनके 2 जो इसमें खदमत सेंटर चला रहे थे उनकी डेथ हो गई। तो जब उन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया तो ये उनके बच्चों को ट्रांसफ़र या उनके जो रिलेटिव्स है जो गाइडलाइंस के हिसाब से किसको मिलना चाहिए था तो उस पर प्रोसेस किया। तो उनको उस वक्त ये पता चला कि नहीं, जेके बैंक ने इनके कंसेंट के बगैर, इनको एतमाद में लिए बगैर उस कॉलम को और या उस क्लास को ख़त्म किया है। उन्होंने बोला ये ट्रांसफ़र नहीं, तो उनके खदशात बढ़ गए। फिर हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक ने एक स्कीम नई लॉन्च की, उसी पे हम बात करेंगे। मुझे आप ये बताइए कि ये जो आपका पिछले 9 दिनों से आप लगातार प्रोटेस्ट पे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आप क्यों मजबूर हो गए यहाँ प्रेस कॉलोनी में आके, सारा कामकाज आपने छोड़ दिया, आप एहतजाज पे हैं? तो मख्सरन आप नाज़रीन को बता दीजिए कि मसला क्या है ये। जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पी न्यूज़ मीडिया हाउस का, जिन्होंने हमें भरपूर ताउन दिया। अब हमारी जो बुनियादी बेसिक डिमांड्स है इनको हाईलाइट करने के लिए बैंक एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट साइड को, कि हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। आपने जो सवाल उठाया कि आप प्रोटेस्ट पे क्यों हो, ये एक बुनियादी सवाल है। देखिए, अगर हम सेफ होते, सोशली सेफ होते या परमानेंटली सेफ होते, एक्चुअली जो ये लड़ाई है ये 9 दिन की लड़ाई नहीं है, आज हमारा 9वां दिन का प्रोटेस्ट है। 2009 में हम इस प्रोजेक्ट में आए हैं, मिशन मोड प्रोजेक्ट, और उसका नाम दिया गया उस टाइम नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, और एडवर्टाइजमेंट JNK बैंक ने निकाली और हमारा हक बनता है, जिन्होंने हमें अपॉइंट किया थ्रू प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस, और एक क्रीम ली, एक रिसोर्स लिया, यूथ लिया JNK बैंक ने उस टाइम, और हमें ये बोला गया कि आप विलेज लेवल एंटरप्रीनियर्स बन जाओगे और आप इतना कमाओगे, आप 6 बंदों को भी रोजगार दोगे। ये इस टाइम वादा किया गया, और आज हमें पता चला 14 साल देने के बाद भी हमें ये जो दावे इस वक्त निकाले गए कि जो एडवर्टाइजमेंट एक पुरकशिश अंदाज में निकाली बैंक ने,
اور ہم دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ریسورس ہے JNK کا یوتھ ہے ان دا فارم آف خدمت سینٹرز، ان کو ایک روزگار کے نام پہ بہت بڑا دھوکہ دیا گیا، کیونکہ JNK بینک کے ساتھ اس وقت ایک عظیم اقتصادی ادارہ ہے، ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہے۔ اس وقت جو ہمارا پروٹیسٹ ہے، ریزن کیا ہے، ہم سڑکوں پہ کیوں ہے؟ اگر ہم سیف ہوتے تو ہم سڑکوں پہ نہیں آتے۔ ایک تلخ حقیقت ہے یہ، جو اس وقت برننگ ایشوز ہے، جو پروٹیسٹ کا ہمارا مدعا کیا ہے؟ جو انہوں نے BC رول آؤٹ کیا، جو ریئل سٹیٹس ہے خدمت سینٹرز کا ایز پر پالیسی ڈاکومنٹ جو اس وقت ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کو نیا روپ دیا جا رہا ہے BC بینکنگ ٹرمینل، یعنی جو اس وقت 2009 میں جو ایگریمنٹ بنا یا جو اس کا جو فارمیٹ بنایا گیا کہ یہ یونٹ کیسے چلیں گے، کیا ان کے ساتھ کیا ہمارا JNK بینک اور کیا تال میل رہے گا، اس کو جموں کشمیر بینک نے امینڈمنٹ کی ہے آپ کے کنسنٹ کے بغیر، امینڈمنٹ کی ہے۔ یہ جو امینڈمنٹ کی ہے وہ امینڈمنٹ کیا کی ہے؟ دیکھیں ہم 1204 ان دا فارم آف خدمت سینٹرز کر رہے ہیں، ہم چلا رہے ہیں کہ 14 سال سے ہم سیکیور نہیں ہیں، اور اس کو نیا نام دے کر اور جب آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے تو تب آپ کو نہیں لگا کہ ہم سیکیور نہیں؟ دیکھیں جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ٹوٹلی ابھی بھی وائلیٹ ہو رہا ہے، اس میں وائلیشن ہو رہی ہے، اور بینک بھی ریپلائی کر رہا ہے یہ جو پروجیکٹ یہ فیل ہوا ہے، 14 سال کے بعد ہمیں بولا جا رہا ہے یہ فیل ہے پروجیکٹ۔ اسے 14 سال سے پہلے، پچھلے سال سے 2 سال پہلے آپ کو نہیں بتایا گیا کہ وقتاً فوقتاً یہ پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے، یا اب سڈنلی آپ کو 14 سال کے بعد بتایا گیا پروجیکٹ فیل ہو رہا ہے؟ بالکل، یہ بولا گیا ہے یہ فیل ہوا ہے پروجیکٹ، اور ان دیٹ کیپیسٹی بینک نے پھر کیا کیا، جو بینک کے پاس کچھ سروسز تھی، لون ڈاکومنٹیشن یا جو مائکرو بینکنگ، اور اس ٹائم پھر بولا گیا جب فیل ہوا پروجیکٹ، بالکل سیدھی بات کہی آپ نے، میں اس کے ساتھ بالکل مطمئن ہوں، اور بینک نے اس ٹائم بولا اب پروجیکٹ فیل ہوا، اب ہم آپ کو مستقبل قریب میں ایک الٹرا سمال برانچ بنا دیں گے، اور اس میں 2012 میں ایک پراپر سرکولر نکالا گیا بینک کی طرف سے۔ مجھے پتہ ہے جو اس وقت فائنانشل انکلوژن ڈپارٹمنٹ میں جو ایگزیکٹو پریزیڈنٹ تھے وہ عبدالرشید صاحب تھے، وہ اس ٹائم ریٹائر ہیں۔ 24 اپریل 2012 کو ایک ایڈورٹائزمنٹ اور اسٹریٹجی نکالی کہ سارے خدمت سینٹرز کو ہم مستقبل قریب میں الٹرا سمال برانچ بنا دیں گے، آج تک وہ بھی نہیں ہوا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے 3-4 سال پہلے بینک شہ سرخیوں میں بھی اس وقت آیا تھا ریگارڈنگ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس، اور اس کو کیا کیا ہے انہوں نے، جو ہمارے ساتھ وعدہ ہے کہ آپ کو ہم الٹرا سمال برانچز دیں گے، اس میں انہوں نے اس کا ٹائٹل چینج کیا، اس کے آگے مستقبل میں یہ میٹر آف لٹیگیشن نہ بن جائے، اور پھر جو ان کے اپنے چہیتے قریب تھے ان کو لگائے، اور ہم سے ہمارا حق چھین لیا گیا اس وقت بھی۔ اب ہم زیادہ نہیں مانگ رہے، جو بیسے اگر 14 سال سے جو چلا رہے ہیں ہم سیف نہیں ہے، کیسے اور لوگوں کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اس میں بات کریں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی ایک ساتھی ہے اس خدمت سینٹر کے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی جو پروٹیسٹ اس وقت ہو رہا ہے، جموں کشمیر بینک نے کیا کیا امینڈمنٹ کی ہے جس سے آپ کو آپ کے روزگار پہ اثر پڑ رہا ہے، یا انہوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ آپ سڑکوں پہ مجبور ہو گئے، آنے کے لیے مجبور ہو گئے؟ کہہ رہے ہیں کہ بینک نے کہاں کہاں پہ امینڈمنٹ کی ہے، دیکھو وہ کہاں بریچ ہو رہا ہے بینک۔ ہمارے ساتھ جو انہوں نے وعدے کیے تھے، جو ہمارا پہلا ایگریمنٹ تھا JK بینک کے ساتھ، وہ سارا بریچ ہے۔ اگر ہم نیوز پیپر بھی دیکھیں، اس میں جب ڈیلی نیوز پیپر میں بھی آیا، JK میں بھی آیا، جو ہر یہاں پہ JNK میں جو بھی یہاں پہ نیوز پیپرز تھے، ان سب نیوز پیپرز میں وہ آئے تھے جو سروسز، اس میں پہلا تھا ہمارا بجلی بل، وہ بھی نہیں ہے، اب وہ تو عام ہو گیا، یعنی وہ تو ہر ایک جو کسٹمر بجلی بل پے کرے گا جی وہ آپ کے سینٹر میں، اس کو آپ کے سینٹر میں آنا تھا، وہاں پہ پے کرنا، پھر آپ بینک کے تھرو پے کریں۔ میں 2009 کی بات کر رہا ہوں، تو 2009 سے اب تک ٹل ڈیٹ نہیں یہ دے پا رہے ہیں۔ پہلا وہ پبلک تو جو بجلی بل ہے وہ JK بینک سے ہی تو ادا کرتے ہیں JK بینک سے ڈائریکٹلی کرتے ہیں، مگر ہمیں جب اس ٹائم انہوں نے نکالا ایڈورٹیزمنٹ آن ڈیلی نیوز پیپر، اس میں مینشن تھا، تو پہلا وہ پوائنٹ نہیں ہو گیا۔ جن لوگوں نے دیا ہے، جن لوگوں کو دیا ہے، تو اس میں منیمم کوالیفائڈ لوگ، منیمم سکلز کیا ہے، کس طرح کے لوگ، کن لوگوں کو، ان پڑھ لوگوں کو ہے؟ جی سر، اس میں سر کن لوگوں کو یہ پروجیکٹ دیا گیا؟ سر اس ٹائم سے انہوں نے پراپر ایڈورٹیزمنٹ نکالے، اس میں سارے ہائی کوالیفائڈ پروفیشنلز ہیں، IT پروفیشنلز ہیں، اس میں ہم سارے ہیں، جو منیمم آپ بول رہے ہیں منیمم ڈپلوما
ڈپلوما ہولڈرز ہیں. آپ اس میں سے دیکھو گے وہ گنے چنے 1 یا 2 بندے ہوں گے جو 10+2 ہوں گے. باقی اس میں سارے IT پروفیشنلز ہیں, ڈگری ہولڈرز ہیں, سارے اس میں ہیں. ہم نے 14 سال. آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ میں PG ہوں, ڈپلوما ان کمپیوٹر ایپلیکیشن. جی ویری نائس. آپ نے سرکاری جاب کیوں نہیں چنی ہے کسی سیکٹر میں, کیوں آپ نے خدمت سینٹر کیوں چلایا, یہ مجھے جاننا ہے. دیکھیے ایز ایجوکیٹڈ یوتھ میں آپ کو بالکل ایک حقیقت بتاؤں گا, یہ جو بزنس ہے اٹ ٹرانسمٹس ٹو دا جنریشنز, اس لیے میں نے چنا تھا یہ. آپ دیکھ لیجئے جو گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اتنی لکشریس لائف کے ساتھ وہ نہیں جاتے جتنا ایک بزنس مین جاتا ہے. اس ایجنڈے کے ساتھ میں نے چنی تھی یہ بزنس لائن, اور فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں لاسٹ میں ہمیں دھوکہ ہی ملا. اسی لیے ایز ایجوکیٹڈ میں نے آسانی سے سمجھا جو اس وقت بولا تھا سروسز, جو بھی سروسز آئیں گی ہر ایک, چاہے وہ گورنمنٹ اینڈ سے ہو, بینکنگ اینڈ سے ہو, وہ تھرو خدمت سینٹر ہی ہوگی. ہر ایک بندہ آپ کے پاس آئے گا کام کرنے کے لیے. جاب کے لیے آپ نے یہ جاب جو خدمت سینٹر کا جاب آپ نے چنا, آپ کو لگا کہ یہ دوسرے جاب چاہے سرکاری جاب ہے یا کسی پرائیویٹ سیکٹر میں مجھے جاب ملے گی کہ PG ہے, تو آپ کو لگا کہ نہیں یہ اس سے بہتر ہے. تو آج آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ اپنے دھوکے کی بات کی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ میں اوور ایج میں ہو گیا, اب مجھے سرکاری جاب ہی نہیں, میرا وقت یہ 14 سال ضائع ہو گیا, آپ ایسا ہی فیل کر رہے ہیں؟ بالکل. آئی ایم دس ٹائم ٹوٹلی ڈیفینیٹلی انسیکیور ناؤ. میری کوئی ایگزسٹنس نہیں, اب میرے پاس کوئی سسٹینیبل سورس آف انکم نہیں ہے. اگر نظر ڈالی پوری جو ہماری خدمت سینٹر فیملی ہے, ایک دل دہنے والی حقیقت آپ کو سامنے آئے گی. ایک بات جاری رہے. ناظرین, یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ PG ہے, یہ بھی ہائی کوالیفائڈ ہے, اور لوگ اس میں مجھے بات ہوئی ہے ان دنوں, یہ سارے ہائی کوالیفائڈ ہے, پروفیشنلز ہے, IT ٹرینڈ ہے سارے بندے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس وقت گورنمنٹ جاب یا ادر سیکٹر میں جاب کرنے سے بہتر یہی سمجھا, کیونکہ جو جموں کشمیر بینک نے اس وقت جو ایڈورٹیزمنٹ نکالی تھی اس کے لیے, تو ان کو لگا نہیں یہ ادر جابوں کے لیے بڑی پریفر ہے. آج 14 سال کے بعد یہ سارے پچھتا رہے ہیں. میرا یہاں پہ یہ سرکار سے بھی اور جموں کشمیر بینک کے اس انتظامیہ سے, اگر آپ ایک طرف لوگوں کو یہ اس لیے انوائٹ کرتے ہو کہ ہم لوگوں کو جاب پریفر کریں, ہم ان کو روزگار پریفر کر رہے ہیں, تو 14 سال کے بعد ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ آپ روزگار دینا چاہتے ہیں یا روزگار چھیننا چاہتے ہیں؟ دیکھو آج کے دن میں نہ یہ آگے جا سکتے نہ یہ پیچھے, یہ اس موڑ پہ پھنس چکے ہیں. یہ لوگ اوور ایج ہو چکے ہیں, کسی اپلائی کہیں نہیں کریں گے. جو ان کے پاس اس وقت معاش تھا وہ انہوں نے اسی خدمت سینٹر پہ لگایا, وہاں پہ جو ان کو انفراسٹرکچر بنانا تھا, آفس لینا تھا یا باقی جو اس میں ہے, ان کو یہ بتایا گیا, اور شاید انہوں نے یہ بھی پریفر کیا تھا کہ ہم اور لوگوں کو اپنے سینٹرز میں جاب دیں گے. اب یہ آج خود بے روزگار ہے. سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے, جموں کشمیر بینک کو بھی. حالانکہ 9 دنوں سے ہم ان کی جو یہ احتجاج ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں, JK بینک تک یہ میسیج پہنچنا ہمیں پتہ ہے. ایون چیئرمین نے بھی, یہاں کے ہائی آفیشلز ہمارے خبریں دیکھتے ہیں, روز اخبار پڑھتے ہوں گے, روز دیکھتے ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ پریس کالونی میں کیا ہو رہا ہے. اور وہ جاب تک ہم نے بہت کوشش کی JK بینک سے رابطے کرنے کی, لیکن انہوں نے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. وہ کیوں نہیں سامنے آتے ہیں JK بینک, وہ کیوں نہیں اس چیز کا جواب دیتے ہیں؟ یہ جو بول رہے ہیں کیا یہ سچ بول رہے ہیں؟ اگر یہ سچ بول رہے ہیں تو پھر اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے یہ بات ایسی ہے؟ یہ میرا سوال جموں کشمیر بینک کے چیئرمین کے ساتھ ہے کہ وہ لوگ کیوں نہیں سامنے آتے, وہ کیوں نہیں ٹیم کو سامنے لاتے ہیں کہ نہیں جو میڈیا میں اس خبریں آتے ہیں یہ غلط ہے. ہاں, جب تک جموں کشمیر بینک خاموش رہے گا, یہاں کا پبلک اور ہم میڈیا والے, ہم یہی سمجھے کہ JK بینک نے فراڈ کی ہے ان کے ساتھ. نہیں تو JK بینک کو آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ JK میں پچھلے 9 دنوں سے یہ کور رہا ہوں, JK بینک کو لگاتار کہہ رہا ہوں ان کو سامنے آنا چاہیے, ان کو جواب دینا چاہیے. ہم بات کنٹینیو کریں گے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, تو اس وقت آپ کی جموں کشمیر بینک کے انتظامیہ کے ساتھ یا یہاں کے سرکار کے ساتھ, LG گورنمنٹ ہے یا اور چیف سیکرٹری ہے, آپ ان سے کیا مطالبہ کرتے ہیں, کیا اپیل رہے گی آپ کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ جو یہ 1200 لوگ ہیں ان کا روزگار بچے, جس اعتماد کے ساتھ آپ نے JK بینک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے وہ کنٹینیو ہو جائے؟ کیا ہے, کیا ڈیمانڈ سے آپ کی, کیا کرنا چاہیے JK بینک؟ دیکھیے جو لڑائی ہے نا 14 سال سے جو چل رہی ہے, JK بینک کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے, اس کو اب پرماننٹلی سالو کیا جائے. اب وقت آ گیا, اب ہم برداشت نہیں کریں گے, اور یہ لڑائی جو ہم نے لی ہے JK بینک کے خلاف
یہ ہمارا مسئلہ پرماننٹلی حل ہونے کے ساتھ ہی اس بار دم لے گی. بار بار ہمیں وربلی ایشورنسز ملی ہے جو ہم اس وقت کبھی بھی قابل قبول نہیں کریں گے. جب تک ہمیں فارمل کمیونیکیشن نہیں ملے گی کہ ہم آپ کا مسئلہ پرماننٹلی حل کریں گے، اور تب تک ہمارا پروٹیسٹ کال اپ نہیں ہوگا. اور رہی بات ہمارا جو گورنمنٹ اینڈ سے 2019-20 میں ہم نے پروٹیسٹ کیا جموں میں فار 4 months. بدقسمتی سے کووڈ-19 کی وجہ سے ہمیں وہ پروٹیسٹ کال آف کرنا پڑا، اور اس وقت گورنمنٹ کمپیل ہو گئی تھی، اور اس ٹائم ہمیں پی ایم او آفس سے ایک ایشورنس آئی تھی کہ دیٹ وی ہیڈ فارمولیٹڈ اے پالیسی ٹو ایڈریس دا ایشو آف خدمت سینٹرز آن پرماننٹ بیسس ناؤ. اور جو بھی لیڈنگ نیوز پیپرس ہے، چاہے وہ نیشنل لیول کے ہو یا اسٹیٹ لیول کے جو بھی میڈیا ہاؤسز ہیں، پورا سرکولیٹ ہمارے پاس بالکل ایک پروف ہے، ایک نیوز ہے. ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا. ڈیجیٹل انڈیا میں یا ڈیجیٹل کشمیر میں آپ بولیے، اس میں ہمارا یوگدان سب سے زیادہ ہے، 100% ہے. پہلے جو آپ بول رہے ہیں لیجر کے حساب سے، اس میں پھر گورنمنٹ نے ایک سرکولر نکالا کہ اب ای گورننس، اب وہ ای گورننس میں کامیاب اگر دلائی، وہ کس نے دلائی؟ خدمت سینٹر والوں نے دلائی، کیونکہ ای گورننس میں ہمارا رول 100% رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے بولا ای گورننس ٹو گڈ گورننس، وہ بھی ہم نہیں کیا، ہم نے دے کر دیا ہے گورنمنٹ کو. اب گڈ گورننس بھی بنی، اب سارا پلیٹ فارم آ گیا کہاں پہ سر؟ ڈیجیٹلائزیشن میں ہمارا ہی رول ہے، خدمت سینٹر کا رول ہے. اگر آپ دیکھا جائے چاہے جموں کشمیر اور لداخ میں، اس میں سارا رول ہم نے کیا. جہاں جہاں بھی خدمت سینٹر ہے انہوں نے اس کا رول بنتا ہے. پہلے ای گورننس گڈ گورننس ڈیجیٹل انڈیا میں، ڈیجیٹل کشمیر اور ڈیجیٹل انڈیا میں ہمارا یوگدان ہے، 100% یوگدان ہے. اب ای گورننس سے آپ گڈ گورننس پہ جی گڈ گورننس کے بعد آپ نے ان کو ڈیجیٹل گورننس بنا کے دے دیا، اور اب یہ سرکار اب اس کے بدلے آپ کو بیڈ گورننس ہم ہی آپ دیکھو نا، یہی ہے. ہم کیا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے، جن لوگوں نے ای گورننس پھر گڈ گورننس اس کے بعد ڈیجیٹل گورننس کے لیے کام کیا ہے، اس کا جو بنیادی ڈھانچہ جو بنایا ہے انہوں نے ہی بنایا، یہی وہ خدمت سینٹر والے. آج اس کو ہم گڈ گورننس کریں کیونکہ یہ سڑکوں پہ ہے. اب یہ گڈ گورننس سے کیا ہے یہ آپ کو ہی دیکھنا ہوگا. جی سر، جو ہمارے ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیوں ڈف اینڈ ڈم ہے. ہمیں یہ نہیں سمجھ رہے. اگر ہمارے جو نیبرس ہیں، ہمارے جو فرینڈس ہیں، ان کے کانوں تک گئی ہے، تو ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے کیا وہ نہیں سن پا رہے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ سڑکوں پہ ہے؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 9 دن سے لگاتار ہمارا یوتھ کہاں پریس کالونی میں ہے، وہ نعرے لگا رہے ہیں؟ کیوں اس دھوپ میں؟ ہمیں یہ نہیں سمجھ رہا ہے. یہ تو ہم نے بتایا ہے کہ جے کے بینک ابھی تک جواب دینے میں ناکام رہی ہے. پتہ نہیں آپ دے گی اس بارے میں جواب، یا اس پہ کوئی بات کرے گی، آپ کے ساتھ کیا کرے گی. یہ اگر اب سرکار اس چیز کو نہیں، سرکار یہ خاص کر جموں کشمیر پہ آپ کی بات جس طرح انہوں نے 9 دن کا جو ان کا وتیرہ رہا ہے، جو وہ سامنے نہیں آ رہے، ہم میڈیا سے بات نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی اس کے ریلیٹڈ کوئی ان کا پریس ریلیز ابھی تک نہیں آیا، جہاں تک مجھے نالج ہے نہیں ملا ہے. تو اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا تو آپ کا اگلا پلان کیا ہوگا؟ آپ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، میں ایز ایجوکیٹڈ یوتھ ہم پیس پہ بلیو کرتے ہیں، اور قانون پہ بھی ہمیں پورا بھروسہ ہے. جو اس وقت ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، فی الحال ہم پیسفلی کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا پروٹیسٹ ہے اسٹریٹجی ہے وہ ہم چینج کرنے والے ود ان کپل آف ڈیز. 9 دن ہو گئے ہمارے بچے گھر پہ بیٹھے، وہ اسکول بھی نہیں جا رہے ہیں. میں کل صبح مارننگ کوئی بچی کو لے جاتا ہوں، وہ بھی اب ہماری فیملیز بہت سفر ہو رہی ہے. اب ہم مور پینیٹریشن لائے گے اس پروٹیسٹ میں. فی الحال ہم پیسفلی کر رہے تھے، اب ایک نئی رفتار ہماری پروٹیسٹ پکڑے گی ود کپل آف ڈیز، جہاں ہمیں لگے خاص کر اسپیشلی جو کارپوریٹ آفس بینک آتا ہے، ہم اس کے گیٹ کے سامنے اپنے بچوں کے ساتھ وہیں کھڑے ہو جائیں گے اور گیٹ بلاک کر کے رکھیں گے. اور تب تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، کیونکہ اب ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے. 40 سال کے سب ہی ہو گئے، ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہ ہم کوئی جاب کر سکتے، کچھ نہیں. ہمیں اگر کرنا بھی ہے تو خدمت سینٹر ہی کرنا ہے، اگر مرنا بھی ہے تو خدمت سینٹر میں ہی مرنا ہے. یہ کچھ آپ کے ساتھیوں سے 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی تو میں نے ان کو بولا
मान लीजिए आप 1 महीने प्रोटेस्ट करते हैं, 2 महीने प्रोटेस्ट करते हैं, जेके बैंक खामोश रहता है और आपके साथ बात नहीं करता है, सरकार खामोश रहती है, होता है। बहुत सारे लंबे यहाँ पे एजुटेशन हुई जो फेल हो गई। फिर उन्होंने बोला देखो हम 1200 लोग हैं, हमारे पीछे पहले जो ए लेवल पे है, हमारी मिसेज, हमारे बच्चे, हम 5-6 फैमिली मेंबर्स हैं, सबों के 6 to 7-8 बैंक अकाउंट्स हैं जेके बैंक में। उसके बाद उसने बोला फिर हमारे अंकल्स हैं, तो उसने मल्टीपल यानी उसने 100 बंदा जो आप हैं, उसने मुझे बताया, मतलब कैलकुलेट करके बोला मेरे पास 100 अकाउंट है। अगर मैं सिर्फ फैमिली अपने चाचा, मामा और अपने घर तक, मेरे 100 बैंक के अकाउंट हैं। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं 100 अकाउंट विड्रॉ करूंगा या पोर्ट करूंगा तो अदर बैंक। तो उसने मुझे 3-4 लाख अकाउंट, उसने बोला एक ही दिन में हम उसके लिए तैयारी करेंगे अगर जेके बैंक ने। क्या ऐसा प्लान होगा अगर जेके बैंक ने? देखिए बिल्कुल सही है। जेके बैंक को बनाने में हमने एक कलीदी रोल अदा किया है। आज तक जो भी बैंक की तरफ से जहां बैंक फेल हुआ, रिसेंटली आप देख लीजिए अमरनाथ यात्रा, वहाँ बैंक नहीं पहुंच सकता, वहाँ खदमत सेंटर पहुंच सकता है। हमारे खदमत सेंटर वहाँ कैश पेमेंट्स कर रहे थे। ये एक इतना वायबल नेटवर्क का जो बैंक को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। बैंक को बनाने में हमने एक कलीदी रोल अदा किया। जो इसको बना सकते हैं कल वो इसको बिगाड़ भी सकते हैं आसानी से। देखिए 1200 फैमिलीज लिंक्ड है। अगर आप एग्जांपल लीजिए, हर फैमिली में 6 बंदे हैं, ये बन गए 700,000, नियर अबाउट 7,000। एक वेव बढ़ेगी, बिल्कुल हम ये कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि बैंक में रूल है कस्टमर इज ऑलवेज राइट। और इससे क्या होगा, एक वेव भी चलाएंगे, उसके बाद हमारे पास वो लास्ट ऑप्शन है, वो हम लास्ट में एक्सप्लोर आराम से करेंगे और उनको नाखून चखवाएंगे। थैंक यू। नाज़रीन, आपने सुना है कि इनकी जो ये ग्रीवेंस है जेके बैंक के साथ, जो एग्रीमेंट है, जेके बैंक ने खुद इनके कंसेंट के बगैर, जो हमने पहले ही बोल दिया है कि उनने इस एग्रीमेंट में अमेंडमेंट की है। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर उनको अमेंडमेंट है इस प्रोजेक्ट को उसमें अमेंडमेंट करनी थी फॉर द बेटरमेंट, हम यही बताएंगे। लेकिन इनके साथ जब एग्रीमेंट हुआ था, इनको कंसेंट में लेनी, इस एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान थे या जो ग्रुप था, ग्रुप लीडर्स थे, उनको एतमाद में लेना था। फिर इसमें अमेंडमेंट तो आज ये एहतजाज पे नहीं होते हैं। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी जेके बैंक से, एक बार फिर हम उनसे गुजारिश करते हैं, चेयरमैन साहब से, और या जो वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको सामने आना चाहिए। या पहले या तो इनसे बात कीजिए, या तो मीडिया में आकर ये बता दीजिए कि ये मामला उनके साइड से क्या है जो ये बोल रहे हैं। अगर वो जम्मू कश्मीर बैंक, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है, अगर जेके बैंक सामने नहीं आता है तो इसको हम इसी नज़र से देखेंगे कि जेके बैंक ज़्यादती कर रहा है यूथ के साथ। तो इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद रहेगी कि इन बहुत जल्द जम्मू कश्मीर बैंक, यहाँ का इंतज़ामिया और ये जो खदमत सेंटर वाले, ये मिल बैठेंगे एक टेबल पे और मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। अच्छा नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर की यूथ जो हमारा मुस्तकबिल है, उनको हम इस तरह सड़कों पे अपने रोज़गार के हवाले से दर-बदर नहीं देखना चाहते हैं। तासिन साहब, पी न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जो उन्होंने हमारी आवाज़ पहुंचाने में एक कलीदी रोल अदा किया है, उसके लिए पी न्यूज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अर्शद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।